الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صاحب العلا خاتم الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ نور قرآن سیگمنٹ ہے ہمارا پہلا۔ آج جو ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121، جس میں آج ہم پڑھیں گے قرآن مجید کے حقوق۔ ترجمہ اس آیت کا: وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تفسیر اس آیت کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی تھی کہ جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 40 تھی، 32 اہل حبشہ تھے، 8 شامی راہب تھے، اور ان میں بحیرہ راہب بھی تھا، جنہوں نے بچپن میں سفر شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں توریت شریف پر ایمان لانے والے وہی ہوں گے کہ جو اس کی تلاوت کا حق کرتے ہیں اور بغیر تحریف اور تبدیل کیے پڑھتے ہیں، اور اس کے معنی کو سمجھتے اور مانتے ہیں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور صفات کو دیکھ کر آپ پر ایمان بھی لے کر آتے ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہوتے ہیں وہ توریت پر بھی ایمان نہیں لے کر آتے۔ اب قرآن مجید کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ تفسیر میں اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کتاب اللہ کے بہت سے حقوق ہیں۔ اب چونکہ ہمارے لیے کتاب کون سی قابل عمل ہے، قرآن مجید، تو ہم نے اس کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے یہاں پہ جو مخاطب ہوگا، مراد ہوگا، یہاں پہ قرآن مجید مراد ہوگا کہ ہم نے اس کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو قرآن کا حق کیا ہے؟ تو قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، یعنی اس کا ادب احترام کیا جائے۔ یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے کہیں پہ بھی تو قرآن کو جو ہے وہ مطلب نیچے رکھ لیا، کسی اونچی جگہ پر نہ رکھا۔ تو اس کے ادب کا، تعظیم کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور اسے پھر دوسروں تک پہنچایا بھی جائے۔ ترغیب کے لیے یہاں ہم تلاوت قرآن مجید کے چند ظاہری اور باطنی آداب ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمان قرآن مجید کی اس طرح تلاوت کرے جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو اب تلاوت قرآن مجید کے ظاہری آداب کچھ بیان کیے جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کو درج ذیل 6 ظاہری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی کیا چیز ہے؟ باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، مؤدب ہو کر اور عجز و انکساری کے ساتھ بیٹھیں۔ دوسرا، آہستہ پڑھے اور اس کے معنی میں غور و فکر کرے۔ تلاوت قرآن کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ تیسرا یہ کہ دوران تلاوت رونا بھی چاہیے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لے۔ چوتھا، ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لائے۔ پانچواں یہ کہ اگر قرات سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو پھر آہستہ آہستہ تلاوت کرے، یعنی یہ نہیں کہ اونچی اونچی آواز میں تلاوت کرنا شروع کر دیا، اب اگلا شخص جو ہے وہ نماز ادا کر رہا ہے یا وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ وہ اس ٹائم نہیں سن سکتا، تو پھر خود جو ہے وہ اتنی آواز میں پڑھے کہ خود کو سنائی دے۔ چھٹا یہ کہ جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھے، یعنی اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھے، اس میں جو مطلب لحن کا بھی خیال رکھے اور کوشش کرے کہ غلطیوں سے بچا جائے۔ تلاوت قرآن کے باطنی آداب بیان کیے جاتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو درج ذیل 6 باطنی چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت دل میں بٹھائیں۔ دوسرا یہ کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کرے کہ یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور میں کس بھاری کام کے لیے بیٹھا ہوں۔ تیسرا یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دل کو حاضر رکھے، ادھر ادھر خیال نہ کرے، برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کرے، اور جو بے خیالی میں پڑھ چکا ہو اسے از سر نو توجہ سے پڑھے۔
چوتھا یہ کہ ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کرے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے، اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے پھر پڑھیں کہ یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ پانچواں یہ کہ جس طرح آیت کا مضمون تبدیل ہوتا رہے، اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتا رہے اور قرآن کے رنگ میں رنگتے جائیں۔ چھٹا یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سن رہا ہے، اور خیال کرے کہ ابھی اس ذات کی جانب سے سن رہا ہوں۔ تو یہ سارے قرآن مجید کی تلاوت کے ظاہری اور باطنی آداب بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس کی ظاہری باطنی آداب کا خیال رکھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ پھر اگلا آج جو ہم اسلامی مہینے کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ماہ ربیع الآخر یا ماہ ربیع الثانی۔ تو ربیع الآخر جو ہے وہ اسلامی مہینے کا چوتھا قمری مہینہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس ماہ کا نام رکھنے کے بعد موسم ربیع کا آغاز ہوا ہے، اس لیے اس ماہ کا نام ربیع الآخر رکھا گیا۔ اس ماہ کا نام ربیع الثانی بھی ہے۔ پھر ایک بہت پیاری بات ہے کہ اس ماہ کو یعنی بہار کا دوسرا مہینہ کیوں کہا گیا، ربیع الآخر کیوں کہا گیا؟ تو بہت پیاری سی بات بیان کی جاتی ہے کہ مختصر ہی وقفے کے گزر جانے کے بعد نزول وحی کا جب دوسرا بہاری دور جو اچھا مطلب خوشنما دور جو شروع ہو گیا تھا، تو کیا تھا کہ سورہ قلم کی جب ابتدائی آیات نازل ہو گئیں، تبلیغ دین کا غلبہ ہونا شروع ہو گیا۔ آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بچوں میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کیا۔ یہ اسلام کے شروع کے ابتدائی دور کی بات ہے، مگر یہ سارا بہار پرور اور حسن افزا انقلاب اسی ماہ مبارک یعنی ماہ ربیع الآخر میں ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اس کو بہار کا دوسرا دور یعنی ربیع الآخر قرار دیا گیا تھا۔ ماہ ربیع الآخر کی 11ویں تاریخ بلکہ ہر مہینے کی 11ویں کو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ دلوائی جاتی ہے۔ یہ بھی اِیصال ثواب کی ایک صورت ہے، بلکہ غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں جب کبھی بھی اِیصال ثواب کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی تاریخ کو ہو، تو وہ عوام جو ہے وہ اسے 11ویں شریف ہی کہتی ہے۔ قرآن و حدیث میں مسلمان فوت شدگان کے لیے اِیصال ثواب کی ترغیب دلائی گئی ہے، لیکن اِیصال ثواب کے لیے کسی ایک طریقے کو خاص نہیں کیا گیا، بلکہ اس عمل کو مختلف انداز میں اپنانے کی اجازت اور رخصت دی گئی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات اور خیرات اور دیگر جو بھی نیک کام ہیں، ان کے علاوہ ہر نیک عمل کا ثواب فوت شدگان کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ نیک عمل کرتے وقت یہ نیت کر لینے چاہیے کہ اللہ میرے اس عمل کا ثواب فلاں فوت شدگان کو پہنچے تو درست ہے۔ اِیصال ثواب کے لیے کوئی ایک طریقہ مخصوص سمجھنا یہ بھی نادانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ابتدا ہی سے مختلف انداز میں اِیصال ثواب کا اہتمام جو ہے وہ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ موجودہ دور میں اِیصال ثواب کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں، مختلف ناموں سے ان کو جانا جاتا ہے، جس میں ایک نام جو ہے وہ 11ویں شریف کا بھی آتا ہے۔ اصل میں یہ اِیصال ثواب ہی ہوتا ہے۔ پھر کچھ باتیں اِیصال ثواب کے حوالے سے اور 11ویں شریف کے حوالے سے، کیونکہ ہم یہ 11ویں شریف کے مہینے کا پڑھ رہے ہیں، ماہ ربیع الآخر، ماہ ربیع الثانی میں کہ جس میں 11واں جو ربیع الثانی آتی ہے، جس میں خصوصی طور پہ جو ہے وہ اِیصال ثواب کا اہتمام کرتے ہوئے 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ تو حضرت سیدنا غوث پاک سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ 11 ربیع الثانی کو اس عالم فانی سے عالم بقا کی طرف سفر کر کے یعنی وصال فرما گئے۔ تو اسی لیے حضرت غوث پاک سرکار سے عقیدت اور محبت رکھنے والے مسلمان ہر اسلامی مہینے کی 11 تاریخ کو اکیلے یا اکٹھے بیٹھ کر آپ کی روح کو اِیصال ثواب کرتے ہیں، اور 11 تاریخ کو
اصالِ ثواب کرنے کی وجہ سے اس اصالِ ثواب کا نام 11ویں شریف مشہور ہو گیا ہے عوام میں۔ اصالِ ثواب جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، نام بدلنے سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے اقدس میں تعلیم گاہ کا نام صفا تھا، اب اس کے کئی نام رکھے گئے ہیں، مثلا مدرسہ کہہ دیں، مکتب کہہ دیں، اسکول وغیرہ کہہ دیں، تو نام چینج کرنے سے وہ چیز جو ہے وہ ناجائز تو نہیں ہو گئی نا۔ تو 11ویں کا جو اصالِ ثواب سے ہی تعلق ہے، 11ویں شریف منانے کا مطلب اصالِ ثواب ہی کرنا ہے۔ اب مسلمانان اہل سنت اس اصالِ ثواب کو فرض، واجب اور سنت نہیں سمجھتے، بلکہ اسے صرف مستحب کہتے ہیں، مستحب عمل کہتے ہیں، یعنی ایک اچھا فعل سمجھتے ہیں۔ کسی مسلمان بزرگ کو اصالِ ثواب کرنا اچھا فعل ہی ہے، برا کام تو ہرگز نہیں ہے، چونکہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کافر ہو گیا، تو اسی لیے جو کرنے والا ہے اس کو بھی برا نہ کہا جائے۔ جس نے کرنا ہے وہ کرے، اچھی بات ہے، مستحب ہے۔ جس نے نہیں کرنا تو وہ کرنے والے کو بھی برا نہ کہے۔ اب کیا ہوتا ہے 11ویں شریف میں، تو اس کو بھی جان لیتے کہ 11ویں شریف اصالِ ثواب کا ایک طریقہ ہے جو کہ خیر و برکت کا باعث ہے، اور وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے اور بزرگان دین کے عقیدت مند توفیق کے مطابق کھانا پکاتے ہیں، اپنے محلے کے صحیح العقیدہ عالم کو دعوت دیتے ہیں، وہ تشریف لا کر قرآن پاک کی چند صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، نعت خوانی کی جاتی ہے، یا ذکر اذکار ہوتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ پھر وہ جو مطلب اصالِ ثواب کے لیے جس کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، طعام اور کلام کا ثواب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر بزرگان دین خصوصاً حضرت غوث پاک سرکار کی روح کو اصالِ ثواب کیا جاتا ہے، یعنی دعا میں اس طرح سے دعا کی جاتی ہے۔ اب اس میں اصحاب رسول اور آل رسول اور دیگر مسلمان فوج شدگان سب کو شامل کیا جاتا ہے۔ سمپل یہ محفل ہوتی ہے 11ویں شریف کی۔ اب اس میں نہ کوئی شرک ہوتی ہے، نہ کوئی بدعت ہوتی ہے، نہ کوئی غلط بات ہوتی ہے۔ بعض موقعوں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ پروگرام اور ذرا وسیع پیمانے پر کیا جاتا ہے، بڑا انتظام کیا جاتا ہے کہ محلے میں کسی مسلمان کے مکان پر یا محلے کی مسجد میں بعد نماز مغرب یا عشاء قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے، حمد شریف، پھر نعت شریف، پھر غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں منقبت کے بعد سنی عالم با عمل غوث پاک سرکار کا نسب نامہ، آپ کے والدین کریمین کے تقویٰ، طہارت اور شادی کے اسباب وغیرہ پر روشنی ڈالتے ہیں، اور پھر حضرت غوث پاک سرکار کی ولادت اور آپ کے بچپن کے واقعات، تعلیم کے حصول، جدوجہد، پھر سیدنا غوث اعظم سرکار کے پر اثر واعظ اور نصیحت کی کچھ جھلکیاں، کرامات اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں عوام میں۔ پھر آپ کے تقویٰ اور عبادت پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ پھر حلقے کے شکل میں تمام سامعین دو زانو بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ذکر میں اس طرح محو ہوتے ہیں کہ اکثر لوگوں پر وجد بھی طاری ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ کیفیت میں اس طرح چلے جاتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب کسی کو خانہ کعبہ نظر آتا ہے، کسی کو حضور کے روضہ اطہر کی زیارت ہوتی ہے، اس طرح سے مختلف اپنی کیفیات میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے، ختم شریف پڑھا جاتا ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، درود تاج پڑھا جاتا ہے، اجتماعی دعا کی جاتی ہے، پھر کوئی میٹھی چیز یا ویسے جو بھی بنایا جاتا ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور بعض جگہ جو ہے وقت کی کمی کے پیش نظر رکھتے ہوئے پروگرام میں جو ہے وہ اس طرح سے کچھ چیزوں کو شارٹ کر دیا جاتا ہے، مطلب بیسیکلی ہوتی یہ سب چیزیں۔ تو اس تقریب کو جو ہے وہ بڑی 11ویں شریف یا 11ویں شریف کا ختم کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو اس میں کسی بھی طرح سے کوئی بھی غلط بات نہیں ہوتی ہے، ناجائز کوئی عمل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جو مسلمان جو بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے فیض سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ ان کی دعاؤں میں شامل حال رہنا چاہتے ہیں، تو پھر اس طرح سے اصالِ ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ناجائز یا غلط بات نہیں ہوتی۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح العقیدہ مسلمان بنائے اور ہم سب کے عقائد اعمال درست رکھیں، آمین ثم آمین۔ اب آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا جنت اور دوزخ سے متعلق۔ کل ہم نے پڑھا تھا جنت کہاں ہے اور دوزخ کہاں ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ جنتیں کتنی ہیں، دوزخ کتنی ہیں، اور مطلب جہنم کے طبقات کتنے ہیں، جنت کے کون سے درجات ہیں، طبقات ہیں، تو یہ سب آج ہم جانیں گے۔ جنت کی بہاریں پڑھتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان جہنم میں کفر اور شرک کی وجہ سے داخل ہوگا، اور عذاب اور عقاب اور طبقات جہنم میں حصہ
یہ سوچ رکھنی چاہیے وہ میرے اعمال اور میرے اخلاق کی وجہ سے مجھے ملے گی، اور جنت میں داخلہ ایمان کی وجہ سے ہوگا، اور وہاں کا عیش اور اس کی فراوانی اور جنت کے طبقات کی تقسیم فضائل، اخلاق اور اعمال حسنہ کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا اور اہل جنت کے ثواب کے لیے اس کو نعمتوں سے معمور فرما دیا، اور دوزخ کو پیدا فرما کر دوزخیوں کے عذاب کے لیے اس کو عذاب سے بھر دیا۔ دنیا کو پیدا فرما کر آزمائش اور امتحان کے لیے اور اس کو آفتوں اور نعمتوں سے بھر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اور ان سے جنت اور دوزخ کو چھپا دیا۔ انسان نے ان دونوں کو نہیں دیکھا، نہ ہم نے جنت کو دیکھا نہ ہی ہم نے دوزخ کو دیکھا، لہٰذا دنیا میں جس قدر دکھ سکھ ہیں وہ آخرت کی راحت اور تکلیف کا نمونہ ہے، اور جو کچھ آخرت میں ہے اس کا ذائقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے بندے میں سے کسی کو بادشاہ بنایا، اس کو پھر سلطانی قدرت اور غلبہ عطا فرمایا، پھر لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت بٹھا دی تاکہ وہ اس پر حکومت کریں۔ یہ ایک نمونہ ہے اور ایک مثال ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر حکمرانی اور اس کے نفاذ حکم کی۔ ان سب باتوں کی خبر اس نے قرآن مجید میں ہمیں دے رکھی ہے، دنیا اور آخرت کی حالت بیان فرما دی ہے، اپنی حکومت، اقتدار، انتظام، احسان اور اپنی صنعت گری کو بھی واضح فرما دیا اور مثالیں بھی بیان فرما دی تاکہ فہم کو آسانی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: وہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جسے دانا لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ بس اللہ کے جاننے والے اللہ کی بیان فرمودہ مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ مثل کے معنی ہے دیکھی ہوئی چیز کے ذریعے کسی اندیکھی چیز کی حالت کو سمجھ جانا۔ تو لہٰذا جو دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ آخرت کا ایک نمونہ ہے، ہمیں ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، جاننا چاہیے، آگے بہت کچھ اور ہونے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دکھاتا ہے جو دنیا کے عیش اور آرام ہیں، یہ گویا ہم جنت میں اس سے کئی زیادہ عیش اور آرام دیکھیں گے، اور دنیا میں کوئی اگر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے ہم پر، تو وہ گویا آزمائش آ جاتی ہے، تو وہ گویا ہمیں جہنم کی ہولناکیوں کی یاد دلاتی ہے کہ جہنم میں تو اس سے بھی بہت کچھ ہونے والا ہے آگے بڑا۔ دنیا کی ہر لذت جنت کا نمونہ ہے، کہ دنیا کی ہر راحت اور لذت جنت کا نمونہ اور اس کا ذائقہ ہے، جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آیا۔ اگر بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں سے کسی نعمت کا نام ظاہر بھی فرما دیتا تو نام سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا، کہ نہ کسی نے اس کو سمجھا اور نہ دیکھا، اور یہ نہ دنیا میں اس کا کوئی نمونہ موجود ہے۔ پھر درجات جنت ہے کہ اسلام نے بتایا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اس میں سے 3 کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، پہلا سونا، دوسرا چاندی اور تیسرا نور۔ اس کے علاوہ درجات سمجھے نہیں جا سکتے، ہماری عقل میں نہیں آ سکتے، اور نہ ہی ہماری عقل ان کو برداشت کر سکتی، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم ان کو جانتے ہیں، سونا، چاندی، نور۔ تو اسی لیے ان کی مثالیں دے کے کہ سونے کے محلات ہیں یا چاندی ہے اس میں، یا جس طرح اس نور کی مثال دی جاتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کچھ نہ کچھ ہمیں تھوڑی بہت سمجھ میں آ جاتی ہیں، ہماری عقل کو تسلیم کر لیتی ہے، لیکن باقی اس سے ہٹ کے کیا ہوگا وہ ہماری عقل میں بھی نہیں آ سکتی وہ باتیں، اس لیے اس کو بیان بھی نہیں کیا گیا، اس کو چھپا کے رکھا گیا ہے۔ پھر ہے کہ دنیا کی سختی جہنم کا نمونہ ہے، اسی طرح دنیا میں جو سختی اور عذاب ہے وہ جہنم کا ایک نمونہ ہے۔ اس کے بعد طرح طرح کے عذاب ہیں جو عقل میں نہیں آ سکتے، اور یہ سب کچھ اہل جہنم پر اللہ تعالیٰ کے غضب کا نتیجہ ہے، اور اہل جنت کے لیے نعمتوں کا حصول اس کی رحمت کے ہی سبب ہے۔ پھر اہل جنت کے لیے انعامات خداوندی کیا ہیں کہ اہل جنت کے لیے کتنے زیادہ انعامات ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ ایسے ہے کہ جیسے وہ وہاں پہ ہوں گے جیسے انسان کسی شادی کی ولیمے میں نہیں آتا اور مہمان ہوتے ہیں اور وہاں پہ بس ملنا جلنا ہو رہا تھا، دعوت ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دارالاسلام کی جانب بلایا ہے تاکہ ان کو خوبصورت تر و تازہ اور ابدی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ شادیوں کی دعوتیں اور ضیافتیں ملاقات کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ اہل جنت باہم ملاقات بھی کریں گے اور آپس میں باتیں کرنے کے لیے اچھی اچھی جگہ بھی ہوں گی۔ طوبہ کے سائے میں ان کا اجتماع بھی ہوگا جہاں پیغمبروں کی زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوں گے، فرشتوں کے آپس میں جلسے بھی ہوں گے، ان سب پر اللہ رب العزت کا سلام ہوگا۔ وہاں بازار ہوں گے، وہاں وہ اپنی اپنی پسند کی چیزیں منتخب کریں گے، اور نماز کے اوقات میں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی جانب سے
ان کو مشروبات، ان کو دیگر تحائف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جائیں گے، ان کو اتنا رزق دیا جائے گا کہ وہ کبھی کم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی کمی وہ محسوس ہوگی، بلکہ اللہ کی جانب سے روز بروز اس پہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جب اہل جنت کے سامنے یہ عمدہ، لذیذ، تازہ بتازہ نعمتیں آئیں گی تو وہ پہلی چیزوں کو بھول جائیں گے، پھر وہ ایسے مقام پر لے جائے جائیں گے کہ جہاں نہر کوثر کے کنارے باغوں میں موتیوں کے خیمے نصب ہوں گے۔ اس میں سے ہر خیمہ 60 مربع میل کا ہوگا اور اس میں کوئی دروازہ نہیں ہوگا۔ ان خیموں کے اندر عطر والے درخت، یعنی خوبصورت خوشبودار درخت ہوں گے، ایسے جن کو نہ کبھی کسی فرشتے نے دیکھا ہو، نہ جنت کی کسی خادم نے، نہ حور نے۔ اب ان خیموں کے اندر خوبصورت اور حسین بیویاں ہوں گے، اور ان کی خوبصورتی کی تعریف جب خود اللہ رب العزت نے فرمائی ہے تو پھر کسی کی کیا مجال کہ ان کی تعریف کر سکے۔ فرمایا یعنی خیموں کے اندر محفوظ حوریں ہوں گی، یہ حوریں اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت اور نیک بنایا ہوگا، انہیں ابر رحمت سے پیدا کیے۔ جب ابر رحمت برستا ہے تو یہ خوبصورت حوریں پیدا ہوتی ہیں، اور ان کے چہروں کا نور عرش کے نور سے جو ہے وہ مستفید ہے، اور پھر ان حوروں کے گرد موتیوں کے خیمے نصب کر دیے جائیں گے تاکہ انہیں کوئی نہ دیکھ سکے۔ گویا انہیں ان خیموں میں پردے میں رکھا جائے گا، پس وہ صرف اپنے شوہروں کے لیے خیموں کے اندر محفوظ ہوں گی۔ اہل جنت محلوں کے اندر اپنی ان بیویوں کے ساتھ لطف اندوز ہوں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ اس نعمت کو پاتے رہیں گے، اور جب مشیت الہی کے مطابق ان نعمتوں اور ان راحتوں کی تجدید کا دن آئے گا تو جنت کے درجات میں ان کو پکارا جائے گا کہ اہل جنت، آج خوشی و مسرت اور سرور کا دن ہے، تم اپنی تفریح کی طرف نکلو۔ اس وقت وہ لوگ موتی اور یاقوت کے گھوڑوں پر سوار ہوں گے اور اپنے اپنے محلوں کے دروازوں سے نکلیں گے اور فرحت اور سرور کے میدانوں میں پہنچیں گے، اور یہ لوگ وہاں پہنچ کر ان باغوں کی سیر کریں گے جو نہر کوثر کے کنارے واقع ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو اس کی منزل کی طرف رہنمائی فرمائے گا، اور پھر ہر شخص اپنے آپ کو اپنے خیمے کے پاس کھڑا ہوا پائے گا۔ اس خیمے کا کوئی دروازہ نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ خیمہ اللہ کے محبوب بندے کے سامنے شک ہو جائے گا، اور اس سے دروازہ نمودار ہوگا، اور اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اندر کی نعمتوں کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اس طرح اس وعدے کی تکمیل ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فرما دیا۔ پھر اگلی بات جو بتائی رف کے بارے میں، کہ جب اللہ تعالیٰ خود کسی شے کے بارے میں تعریف فرما دیتے تو پھر کون سی خوبصورتی باقی رہ جاتی ہے۔ اب رف وہ چیز ہے کہ انسان اس پر بیٹھے تو وہ لچک جاتی ہے، اور جدھر کو جھکے تو بیٹھنے والا بھی ادھر کو جھک جاتا ہے۔ اب یہ ایسے جیسے صوفہ ہوتا ہے، اس طرح سے اس کی مثال دی جاتی ہے۔ اب جب جنتی ان صوفوں پر بیٹھ جائیں گے جسے رف کہا جاتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام نغمہ سرائی شروع کریں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل کی نغمہ سرائی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں حضرت اسرافیل سے زیادہ کوئی خوش آواز نہیں ہے۔ جب حضرت اسرافیل نغمہ سرائی شروع کریں گے تو ساتوں آسمان والوں کی تسبیح اور نمازیں رک جائیں گی۔ حضرت اسرافیل اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کی رنگا رنگ نغمے سنائیں گے۔ ان کے نغمہ سرائی کے وقت جنت کا ہر درخت پھولوں سے بھر جائے گا، ہر پردہ اور یعنی کہ ہر طرف یہ گونج اٹھے گی، ہر طرف یہ حضرت اسرافیل کی آواز گونجے گی۔ دروازوں کی زنجیریں بھی بصورت نغمہ بجنے لگیں گے۔ سونے اور چاندی کے جو گنجان جھاڑیوں کے جنگل ہیں، ان میں جب حضرت اسرافیل کے نغموں کی گونج پہنچے گی تو ان سے بھی طرح طرح کے زمرے پیدا ہو جائیں گے۔ اس وقت ہر حور اپنے مخصوص راگ میں اور ہر پرندہ اپنی آواز میں نغمہ سرا ہوگا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم فرمائے گا کہ تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ، میرے ان بندوں کو اپنے نغمے سناؤ جنہوں نے دنیا میں شیطان کے باجوں سے اپنے کان بند کر دیے تھے۔ فرشتے جواب میں اپنے روحانی نغمے سنائیں گے۔ ان تمام آوازوں سے مل کر ایک آواز پیدا ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اے داؤد علیہ السلام اٹھو، ساک عرش کے پاس کھڑے ہو کر میری تقدیس بیان کرو، میری حمد بیان کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کریں گے، شان بیان کریں گے، حمد بیان کریں گے کہ آپ کی آواز تمام آوازوں پر غالب آ جائے گی، اور ان آوازوں کی لذت جو ہے وہ دھیمی پڑ جائے گی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کے آگے۔ یہ سب ہو رہا ہوگا، اور ساتھ ہی پھر جنت عدن کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ فوراً ہی تمام جنتیوں کے تمام درجات تک روحانیتوں کی یعنی ان کی آوازیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہو جائیں گی۔ پھر اللہ پاک
ان جنتیوں سے مخاطب ہوگا اور ان پر سلام کرے گا کہ تم پر سلامتی ہو اے میرے محبوبوں، میرے دوستوں، میرے برگزیدہ بندوں، جنت والوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ یہ تمہاری عید کا دن ہے اور آج دیکھو تمہارا جو تم سے وعدے کیے تھے سب کے سب وہ پورے ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی وہ وقت دیکھنا نصیب فرمائے اور ہم سب کے نیک اعمال میں برکتیں، وسعتیں عطا فرمائے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد آج کا پیغام ایک چھوٹا سا پیغام ہے، وہ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں۔ چھوٹی سی ایک بات ہے، چھوٹی سی ایک مکالمہ کہہ دیں، ایک ڈائلاگ کہہ دیں۔ ایک شخص ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو اس کی ڈاکٹر سے کیا بات ہوتی ہے، پھر آگے سے ڈاکٹر اس کو کس طرح سے گائیڈ کرتا ہے۔ تو ایک شخص ہے، وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اب غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اتنی شدت سے آتا ہے کہ میرا پورا وجود اس سے متاثر ہو جاتا ہے، میں اس کیفیت سے پریشان ہو گیا ہوں، مجھے اس کا کوئی حل بتائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ جتنی شدت سے غصہ آئے اتنی ہی شدت سے اسے نکال دیا کرو، غصے کو نہ روکا کرو بالکل بھی۔ میں نے حیرت سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب کیسے ہو سکتا ہے ایسے، میں نکالوں گا تو یہ تو غلط ہی ہو جائے گا نا۔ کہنے لگے کہ پھر میں سر پھاڑ دوں کسی کا، تہس نہس کر دوں، گلا دبا دوں، آگ لگا دوں، کیا کروں؟ میں نے حیرت اور ناسمجھی سے والد صاحب کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے خیالات کو۔ ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا نہیں نہیں، غصہ اسی پر نکالیں جو غصہ دلائے تمہیں۔ پھر کہنے لگے اور غصہ ہمیشہ شیطان ہی دلاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ غصہ تو ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہی آتا ہے، آپ کو جب بھی غصہ آئے تو آپ 2 نفل پڑھیں، اس سے تکلیف پہنچے گی۔ پھر آئے غصہ تو پھر 4 نفل پڑھ لیں، اسے اور زیادہ آگ لگے گی۔ جتنا غصہ آتا جائے آپ اتنے ہی نوافل ادا کرتے جائیں، اس کا سر پھٹے گا، اسے چوٹ پڑے گی، وہ کٹے گا، جلے گا، مرے گا، اور آپ انجوائے کریں گے۔ بھلا یہ کون سا انصاف ہے کہ غصہ دلائے شیطان اور آپ نکالے بہن بھائی پر، والدین پر، احباب پر؟ تو یقین کرے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ جواب سن کر دل کو ایک دم اتنا سکون ملا اور بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہم اپنی قوتوں کو کہاں ضائع کر دیتے ہیں آخر۔ تو چلیں اب آپ لوگ بھی اپنے دشمن کو پہچانیں اور اس پر غصہ نکالیں۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ اللہ رب العزت ڈاکٹر صاحب کو یہ شخص جو ہے وہ کہنے لگا کہ مطلب ان کو جزا عطا فرمائے کہ انہوں نے میرا سوچ کا رخ بدل دیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک مریض یہی شکایت لے کر آیا تھا کہ غصہ بہت آتا ہے، تو ہم تو غصے سے کبھی رکتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں بھی یہی مشورہ دیا کہ کہتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ بندہ پھر دوبارہ آیا، کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ غصہ اتارنے کے چکر میں نے 100 نفل پڑھ لیا، بس پھر اس کے بعد کبھی مجھے غصہ نہیں آیا، کہ میں نے اپنا طریقہ کر لیا، یہی اپنا لیا کہ بس جب جو غصہ آتا تھا میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا تھا۔ چلیں آج ہم بھی اسی چیز پر عمل کرتے ہیں، اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے سے بدل دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔